بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چونٹی اپنا گھر کس ساخت پر بناتی ہے؟ یہ وقت سے پہلے بارش کا پتہ کیسے دے سکتی ہے؟ کیا موسم کا حال بتانے والے جدید موسمی آلات چونٹی کے نمونے پر بنائے گئے ہیں؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں راستے میں چلتے وقت ایک دوسرے کے پاس رک جاتی ہیں اور منہ سے منہ جوڑ لیتی ہیں۔ آخر وہ کیا کرتی ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں چونٹی کا ذکر اللہ رب العزت نے کس طرح ارشاد فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو چونٹی کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، چونٹی ایک عام معاشرتی مکوڑا ہے جو تقریباً دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ حشرات الارض کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بھیڑیں اور مکھیاں بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ چونٹیاں تقریباً 1,10,00,000 یا 1,30,00,000 سال قبل بھیڑ نما اجداد سے تعلق رکھتی ہیں، اور آج ان کی 12,000 سے زائد نسلیں اس کائنات عالم کے اندر موجود ہیں۔ ان کو ان کے سر پر لگے 2 اینٹیناز اور مخصوص جسمانی ساخت کی بدولت بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ انتہائی منظم بستیاں بناتی ہیں۔ حجم اور رقبے کے لحاظ سے کافی بڑی اور لاکھوں پر محیط بھی ان کی بستیاں ہوتی ہیں۔ بانجھ ماداؤں کو ضرورت کے مطابق ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جس میں نگرانی سے لے کر مزدوری تک ہر طرح کے کام شامل ہوتے ہیں۔ تولیدی صلاحیت رکھنے والے نر اور مادہ کی بھی الگ الگ گروہ بندی کی جاتی ہے۔ ان میں بعض اقسام کی چونٹیاں اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ چونٹی دنیا کے اندر پائی جانے والی واحد مخلوق ہے جو اپنے جسم کے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ ان کی بعض نسلیں خود سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی سکت رکھتی ہیں۔ چونٹیوں کا شمار دنیا کی مشقت کرنے والی مخلوقات میں کیا جاتا ہے۔ ان کی بعض نسلیں ایسی بھی موجود ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ زیادہ تر چونٹیاں پانی میں 20 سے 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ کچھ چونٹیاں ایسی بھی ہیں جن کو نئی نسل پیدا کرنے کے لیے نر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چونٹیاں سونگھنے کے لیے اپنے اینٹینوں کا استعمال کرتی ہیں اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں۔ چونٹیوں کی کالونی ملکہ کے دم قدم سے چلتی ہے اور ایک ملکہ کی عمر 30 سال تک طویل ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس مادہ ورکر چونٹیاں 1 سے 3 سال تک زندہ رہتی ہیں، جبکہ نر چونٹیوں کی عمر کچھ ہفتوں تک ہی محیط ہوتی ہے۔ ان کی پسندیدہ خوراک میٹھا ہے، خاص کر شکر۔ ناظرین، چونٹی حشرات الارض میں سے وہ خوش قسمت مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور چونٹی کے نام سے پوری سورت سورہ نمل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ناظرین، اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے۔ اسی طرح بارش سے پہلے چونٹیاں بھی اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں، اور یہ بھی جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو وہاں سے جانور پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن کی سورہ محمد میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، کیا ہے لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ قرآن مجید پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں چلتے ہوئے منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ آج سے کئی صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونٹی کو یہ قوت عطا کی کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کی خبر ہو گئی اور وہ اپنی ساتھی چونٹیوں سے کہنے لگی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سلیمان کے لشکر کے نیچے روندی جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ انہوں نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور پھر اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام فرمایا۔ ناظرین، جو بات قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی، وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہی ہے۔ سائنس کے مطابق چونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے بات کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چونٹیاں راستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس رک جاتی ہیں اور منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے، مگر یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح موبائل فون میں انفریڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک فون سے دوسرے فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یعنی دونوں فونز کو جوڑ کر ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جس طرح بلوٹوتھ ہے، چونٹیاں اس سسٹم کے تحت ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں نہ جا سکے۔ چونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفالک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے اور تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی یہ عمل دہراتا ہے اور ہوا میں نمی کو نوٹ کر کے بارش کے متعلق آگاہی دیتا ہے۔ ناظرین، چونٹی کے حوالے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، چونٹی کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے پینے کا سامان رکھتی ہیں، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، تیسرا آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں، مزدور جاتے ہیں، سامان لاتے ہیں۔ ان کے ہاں شفا خانے بھی قائم ہیں، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ چونٹی اتنی عقل مند ہوتی ہے کہ بیج کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ایک کر کے گھر میں رکھتی ہے، پورا بیج اپنے گھر میں نہیں رکھتی تاکہ برسات کے موسم میں اس بیج سے درخت نہ اگے اور ان کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ رب العزت بے شمار قدرتوں کا مالک ہے۔ ناظرین، دنیا میں چونٹی کے 12,000 سے زائد اقسام موجود ہیں اور ان تمام اقسام میں سنہرے رنگ کی چونٹی انتہائی زہریلی بھی ہوتی ہے اور نایاب ترین نسل بھی ہے۔ ناظرین، چونٹی کی زندگی میں انسانوں کے لیے بے شمار سبق موجود ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں چونٹی کا تمام چونٹیوں کو یہ حکم دینا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور ان تمام چونٹیوں کا اپنی ملکہ کا حکم مان کر اپنے بلوں میں جانا، یہ سبق دیتا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو کسی فوج کے پاؤں کے نیچے روندے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی طرح چونٹی ایک متحرک جانور ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے سوچتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ متحرک رہنا اور محنت کرنا ہی انسان کے فائدے میں ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا
حامی و ناصر ہو۔